بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا 10واں سال ہے۔ آپ کے دو قریب ترین رشتے اور مکہ کے بڑے بڑے احمقوں کے حملوں سے آپ کو اور اسلام کی دعوت کو محفوظ رکھنے والے، ہر مشکل گھڑی میں آپ کے کام آنے والے دونوں رشتے آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا پہلے انتقال ہوتا ہے اور ان کے 3-4 دن بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم ہی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تورما بن جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، مشرکین عرب کی جسارت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ کھل کر آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تکلیف صرف آپ تک نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں تک بھی اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ کے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر وہ بھی حبشہ کی طرف چلے جائیں یا مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ تو ایک دفعہ ان کے اوپر اتنے زیادہ ظلم و ستم ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے نکل کھڑے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور برکے غماد پہنچنے پر ابن دغرہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے در پے آلام و مصائب، اور اسی سال جس میں آپ کے دو قریب ترین رشتے انتقال کر گئے، آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ اسی سال شوال 10 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ تو پھر اس کے بعد ان کے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہ آپ کی دوسری زوجہ مبارک۔ بات جو سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، کہ کون سی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو اتنا زیادہ صبر کرنے پر مجبور کیا، جوڑے رکھا۔ اس جگہ پر پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کیا تھا جس نے مکہ کے غلام کو، مکہ کے سردار کو جیسے ہی کلمہ حق پڑھا اور ساری دنیا کے دکھ اور تکالیف اور مصائب کو پہاڑ بھی ان کو راہ راست سے نہ بھٹکا سکا۔ بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ نظام پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے؟ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر ہم ذرا اپنے آج کے اس سبق میں اور اگلے سبق میں یہ ذرا ان نکات پر بحث کریں گے کہ وہ کون کون سے نکتے تھے، کون کون سے چیزیں تھیں، کون کون سے عمل تھے، عقیدے تھے
کہ جو مسلمانوں کو اتنے زیادہ صبر کرنے پر جنہوں نے مجبور کر دیا تھا۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسا ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ہو، وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل وہ تنکا کا ایک دانہ سمجھتا ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں، اور وہ اسباب کون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔